اور یہ پنڈی سے کھال کیا ہوگا. خیرت سے انشاءاللہ. شکر اللہ کے خیر خیریت سے. چلیں حکم کریں, کیا حکم ہے بھائی؟ اب بات یہ کرنی تھی جی کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جنگوں میں شریک ہوئے, ہر سے مال و دولت کے ساتھ, اپنی جانوں کے ساتھ والسلام گئے, آپ ان کے بارے میں جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جناب ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں؟ آپ ثابت کرنا کہ انہوں نے کوئی اس کی جنگ میں کوئی حصہ لیا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا حصہ کیا, جنگوں میں ان کا حصہ میں آپ کون دسنا. یہ کہتے ہیں انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. بھائی کوئی ہمیں دکھا دے. میں تک گیا ہوں اتنا بولتے ہیں عربی, فارسی, اردو, انگلش میں. بھائی کوئی ہمیں دکھا دے کس جنگ میں کوئی اس نے جہاد کیا, کوئی دکھا دے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جہاد کیا یا عمر نے کوئی جہاد کیا. بھائی یہ ہمیں دکھا دے. بھائی یہ کیوں نہیں دکھاتے بھائی؟ آپ اگر دکھا سکتے ہو ہمیں اپنے کتاب سے دکھاؤ. چلو اپنے کتاب سے دکھاؤ, یہ کتاب کو چھوڑو, اپنے کتابی سے دکھاؤ تاکہ ہم کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی. یہ دیکھو میں جہاد دکھاتا ہوں. المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری کیا الجزء الثالث شاب دار الفکر, ٹھیک ہے نا. یہ حدیث نمبر ہے, صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 258. حدیث کڑی ہے جی, حدیث ہے 4395. حدیث صحیح الاسناد. حاکم نے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. 4395 ذہبی نے بھی کہا ہے تلخیص مستدرک میں کہ حدیث صحیح ہے. امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے, سار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ خیبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لے کے گئے تھے خیبر کی طرف. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے اس وقت 2 ہفتے پہلے سے ہوا تھا بیعت رضوان. بیعت رضوان میں صحابہ نے کیا کیا تھا؟ سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مریں گے, جنگ سے نہیں بھاگیں گے. ان الذین یبایعونک, گل سنو یار, ایک منٹ پنڈی والے گل سنو. اور جنہوں نے ابھی حدیث پڑھنے دے نا, حدیث پڑھنے دے آپ کو موقع دیتے ہیں. انہوں نے بیعت رضوان میں وعدہ کیا تھا. کس سے وعدہ کیا تھا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی, نبی کے ساتھ بیعت نہیں کی تھی, اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی. کہاں مریں گے بھاگیں گے نہیں. اچھا یہ 2 ہفتے پہلے, 2 ہفتے کے بعد جب جنگ کا موقع آیا تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے خیبر. فلما اتاها بعث عمر, تو جب خیبر پہنچے تو انہوں نے لشکر کا کمان کس کو دیا؟ عمر کو. وبعث معه الناس الى مدینہ مقصم, اور عمر سے کہا کہ جا کے جنگ کرو یہودیوں سے. فلم قاسم فقاتلوهم, یہودیوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر. فلم يلبثوا, یہودیوں نے حملہ کیا ہے تو عمر صاحب جو ہے انہوں نے کوئی استقامت ہی نہیں کی. انهزموا عمر واصحابه, انہوں یہودیوں نے بھگا دیا بھائی عمر کو اور عمر کے ساتھیوں کو بھگا دیا. فجاءوا, نہیں بھائی خیبر کی بات ہے. خیبر بیعت رضوان کے 2 ہفتے کے پہلے, بیعت رضوان کے فوراً بعد جو جنگ ہوئی ہے, کون سی جنگ ہوئی؟ خیبر ہوئی ہے. یہ 2-3 ہفتے کی بات ہے. اچھا فجاءوا یجبنونه ويجبنهم, صحابہ واپس پہنچے. سب صحابہ کہہ رہے تھے یجبنونه, کہہ رہے تھے کہ عمر صاحب بزدل ہیں, یہ بھاگ گئے یہودیوں سے, جب بھاگ کے آ گئے تو. اور عمر کہہ رہے تھے کہ نہیں صحابہ, خود صحابہ, یہ صحابہ بزدل ہیں. اچھا نہیں, ایک میری چھوٹی گزارش ہے کہ آپ ادب سے لے لیں, مہربانی ہوگی. کیا ادب سے لے لوں؟ یا آپ کی حدیث, آپ کی کتاب, صحابہ کا کلام ہے. صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ عمر بزدل ہے. میں کیا اس میں کیا میں کیسے ترجمہ کروں؟ تو میں کیا کروں اس کا؟ جھوٹ بولوں, غلط ترجمہ کروں؟ بھائی جب پیغمبر نے جب اعتراض نہیں کیا نا, بھائی جب صحابہ نے شہادت دی کہ عمر بزدل ہے تو پیغمبر نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی سنت ہو جاتا ہے. انہوں نے صحابہ پہ غضب کیا, انہوں نے صحابہ کے قول کی تصدیق کو عمر کو ہٹا دیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو کمانڈ دے دیا. تو پیغمبر نے تائید کیا نہیں کیا؟ پیغمبر نے مہر نبوت لگا دی کہ عمر نے یہودیوں سے بھاگا, یہ بزدل ہے. اچھا مزید حدیث پڑھو, سنیے جنگ خیبر بھائی گل سونا. 4393 حدیث, حدیث صحیح الاسناد 4393 وافق الذهبي في التلخيص. اس میں ابو بکر کی بھاگنے کی کہانی ہے کہ وہ بھی خیبر سے بھاگ گیا. اب مجھے بتاؤ, تم ادھر آئے ہو نا بھائی صاحب, ہزاروی صاحب, آپ ادھر آئے, کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے جہاد کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, آپ ان کو کیوں کافر کہتے ہو؟ ابھی سوال آپ سے یہ ہے, دیکھیں ان کی بزدلی کی کہانی, جنگوں سے بھاگنے کی کہانی میں آپ کو آپ کی کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ میں نے دکھایا. اب اپنی کتابوں سے ان کی دکھا دیں, کوئی بہادری کی کہانی دکھا دیں. بسم اللہ. اب یہ جنگ خیبر والا واقعہ میں بھی مشکات شریف کے اندر حدیث پاک کی جو آپ نے پڑھی ہے, اس میں یہ پہلے یہ جو خیبر ہے, پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں وہ جو لشکر روانہ کیا, کامیابی حاصل نہیں ہوئی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کامیابی. بھائی کہانی دکھاؤ نا, فتح کس نے کیا؟ فتح کس نے کیا؟ کون بھاگا ہے, کس نے فتح کیا؟ اور جس نے فرار کیا ہے جس دشمن سے, اور جس نے فتح کیا ہے, یہ کون افضل ہے؟ بھائی اس میں یہاں حضرت علی کی شان بیان ہو رہی ہے, نہیں ہم مانتے ہیں نا, حضرت علی کی بڑی شان. ٹھیک ہے, اور یہ تو بھی تو مانا نا کہ جس نے بھاگا, جس نے بھاگا ہے دشمن سے, یہ بھی تو بولو نا کہ اس نے اپنی بیعت توڑی ہے. اور بھائی جس نے بیعت توڑی اسے مان لو نا. اچھا بات یہ ہماری دیکھو جب قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب میں, دیکھو یہ قرآن کی آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. ان لوگوں نے پہلے وعدہ کیا تھا, اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے, ہم دشمن کی طرف پشت نہیں کریں گے, لیکن یہ بات ہے وَكَانَ عَهْدُ, گل سن یار, سن, وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ اس عہد کا سوال کرے گا, حساب لے گا. اب مجھے بتاؤ شیعہ تو یہی عقیدہ ہے نا, شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ لوگ جنگوں سے بھاگے, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے گا کہ کیوں بھاگے, اللہ نے وعدہ دیا. یہ جنگ کس کا عقیدہ صحیح ہے؟ شیعہ عقیدہ صحیح ہے, عمری عقیدہ صحیح ہے. ہاں
किसकी बात हो रही है? जो भागे थे उन्हीं की बात हो रही है ना? बात हो रही है ये जो जंग अज़ाब में अब्दुल्ला बिन उबई के साथ 300 लोग जो पीछे रह गए थे उनकी बात नहीं, ये कुल्ली है। जो भी किसी भी जंग से भाग जाए, इस तरह नहीं है कि सिर्फ उस अब्दुल्ला बिन उबई, अगर अब्दुल्ला बिन उबई भागा भी नहीं था, अब्दुल्ला बिन उबई भागा भी नहीं था, अब्दुल्ला बिन उबई जंग में आने से पीछे हट रहा, भागा नहीं था। भागा कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई कहां भागा? झूठ क्यों कह रहे हो? गल सुन, फिर अल्लाह ने कहा लन यनफअकुमुल फिरार इन फररतुम मिनल मौत, बेईमानो तुम मौत से भागते हो, मौत से भागने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया में तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? अब मुझे बताओ यार, हजारवी साहब मुझे एक बात बताओ, हजारवी साहब मुझे एक बात बताओ। देखो जो लोग सबके सामने, कुफ्फार और मुस्लिमीन के सामने, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार के सामने शर्मिंदा, सहाबा को शर्मिंदा किया, वादा करके कि हम मरेंगे, जंग से नहीं भागेंगे, वो जंग से भागे। अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों को मैं जहन्नम भेजूंगा, तो आप उसका क्यों इख्तिलाफ कर रहे हो? क्यों उसका एहतराम करते हो? और सबके बारे में जो भी भागता है उसके बारे में, और भाई कुरान की आयत इस तरह नहीं है अकीमुस्सलात कहते हैं ये हमारे लिए उमर के लिए नहीं है, सब पे वाजिब है नमाज पढ़ो, सब पे हराम है जंग से भागना। उमर को छुट्टी है भाई, वो जब मर्जी जंग से भाग जाए, जब मर्जी वो जंग से भाग जाए। कोई हुक्म आम होते हैं, ये जो कहीं किसी आयत का नज़ूल होता है, फिर होता है उस बारे में आयत नाज़िल हुई होती है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना, ये किसके मुताबिक नाज़िल हुई है? ये नसरहुल्लाह, अल्लाह ने पैगंबर की नुसरत दी है। सही बुखारी देखो, एक गल सुन, सही बुखारी किताब हयात तुराथ अल-अरब मुलाजा करो। ये किताब है किताबुल वसाया, ये हदीस नंबर है 2767। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है इज्तनिबु अस्सबअल मुबिकात, 7 ऐसी गुनाह हैं उनसे बचो, ये सबब होती है कि इंसान हमेशा के लिए जहन्नम में रहे। 7 गुनाह ऐसी हैं कि इंसान उससे बचना चाहिए, वरना इंसान हमेशा जहन्नम में जाता है। मुबिकात, हमेशा जहन्नम। या रसूलल्लाह वमा हुन्ना, हमने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी गुनाह है? फरमाया ये है अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह से शिर्क करना, अस्सहर जादू करना, व क़त्ल अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी बेगुनाह मुसलमान को कत्ल करना है कि नहीं भाई? और सुन रहे हो नहीं हजारवी? वाकल रिबा, और भाई और गल सुन यार, हदीस पढ़ने दे। वाकल रिबा, रिबा खाना, वाकल माल यतीम, यतीम का माल खानी, व तवल्ली यौमल ज़हाफ, और जंग के वक्त भाग जाना। ये हुक्म खास है। उमर अबू बकर को छुट्टी है जी, जब मर्जी करे ना वो भाग जाए। कैसे इसमें किधर आता है? तो बकर इसमें किधर लिखा हुआ है? और इसमें नहीं लिखा, लेकिन मैंने दूसरी सही हदीस में लिखा है ना, नहीं हर हदीस में लिखा, हर हदीस में लिखा उमर भाग गया, उमर भाग गया, उमर भाग गया। जरूरी है भाई? एक हदीस सही हदीस में आया तो काफी है ना। कहते हैं इसमें लिखा भाई, अकल कहां? इस हदीस में कहां लिखा है? इस हदीस में लिखा है, इस हदीस में लिखा है कि अल्लाह एक है, इस हदीस में लिखा है कुरान पढ़ने वाले के इतनी सवाब है। और हर हदीस में बात तो नहीं होती। हर हदीस में यह है कि इंसान जंग से भागे ना, वो हमेशा के लिए जहन्नमी बन जाता है। तस्दीक करो ना कि जो जंग से भागे, तुम तस्दीक करो ना, नबी के कौल की क्यों तस्दीक नहीं करते? तुम सुन्नी हो, किसकी सुन्नत है? अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो बोलो कि अबू बकर उमर हमेशा के लिए जहन्नमी है, क्योंकि जंग से भागे, हमेशा के लिए जहन्नमी हमेशा के लिए। ये तो मेरा अकीदा, मैंने तेरे किताब से साबित कर दिया कि वो अभी जहन्नम में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया आपके किताब से। मुझे ये बताएं कि मुझे बताओ कि उसको कहां छुट्टी दी है? अल्लाह ने उनको छुट्टी दी कि भाग गया, इनको छुट्टी है, जब मर्जी वो बयात तोड़ के भाग गया। कहते हैं हुक्म खास है। चले आप अपने आलिम को लेके आओ भाई, आप तो करीम बोर्ड हो गए ना। आपको नजर नहीं आ रहा कुछ? अच्छा मौलवी है, अच्छा चले बोले, मौलवी है तो बोले भाई, किताब खोलो, अपनी किताबों से दिखाओ उसकी कोई जिहाद दिखाओ, उमर अबू बकर की कोई जिहाद दिखाओ भाई। चले अच्छा कोई बहादुरी दिखाओ। बुखारी शरीफ के अंदर एक बुखारी की बात कर, मैं बुखारी से दिखा दूं उसकी बहादुरी, उमर की बहादुरी मैं दिखा दूं, मैं दिखा दूं उसकी बहादुरी। इतना जंगों में इन्होंने शिरकत किया भाई, वो कौन सी जंग है भाई? हमें भी सिखा दो, हम भी आपके इल्म से इतनी किताबें रखी आपने, हजारवी साहब आपके इल्म से इस्तेफादा करें। मैं समझे ये आम आदमी है, लेकिन ये मौलवी निकला। अब मौलवी निकला ना तो ये इसको बुखारी खोलने दो, बुखारी खोल के दिखा। ये उमर की, आज उमर की जिहाद की हदीस दिखा, अबू बकर की मिलेगा नहीं, इनको मिलेगा नहीं भाई, नहीं उसकी जिहाद ही नहीं है भाई, जिहाद ही नहीं है। आपने जी इस्तगफार ये दिखाओ ना, कौन जंगों में रहा है? कौन रहा है? अमीरुल मुमिनीन सय्यदुल मुस्लिमीन सलामुल्लाहि अलैहि, कौन रहा है? अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। कौन था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर बला का सिपर होता था? कौन था कौन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हर मुश्किल को हटाता था? कौन था जो हर जंग में शिकस्त को फतह में तब्दील करता था? वो कौन है? वो वही है ना, आपके खलीफा जब बाग आए थे खैबर से, खैबर को किसने फतह किया? वो वही है, हर जंग में शिकस्त को फतह में तब्दील करने वाला अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम। कौन था वो? और कुछ और भी सहाबत है जो मुजाहिद थे, जिहाद करते थे, लेकिन किसी का रोल अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलातो वसलाम के खाकिपा के बराबर भी नहीं है जिहाद में। मैं कह रहा हूं ये जो तो आप अभी दिखाओ ना, दिखाओ कि ये 2 ससुर पैगंबर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं वो सब जंगों में थे, किसी जंग में उनका जिहाद दिखाओ भाई। चले मौलवी साहब देखें, मैंने तो नहीं सुना था ना, मैंने जिहाद कैसे, इन्हें खुद आते ही कहा कि नो ये तो जिहाद करते थे, जिहाद दिखाओ। बात तो सुने ना, ये नहीं जब अपनी किताब से नहीं दिखा सकता, अपनी किताब से नहीं दिखा, हालत दिखाओ भाई, अपनी किताब से जिहाद दिखाने की कोशिश करो। बात ये है, ला तंसुरू
اللہ ذکر الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہاں ثانی اثنین کون بنا؟ غار میں جنگ ہوتی، اب جہاد کی بات ہو رہی ہے بھائی یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، حضور صاحب کے کلام کھا رہے اور تھے جہاد اب غار میں چلا گیا بھائی، غار میں وہ جنگ ہو رہا تھا، کیا غار میں تھا؟ غار میں کسی نے جنگ کیا بھائی، یہ حالت یہ ہے، جنگ نہیں ملا نا یہ بھائی صاحب یہ عالم دین ہے، اس نے بھی سوچا ابھی، اس نے بھی اس کا کمپیوٹر سے کام کرنا چاہیے کہ ابو بکر کا جہاد جہاد اس کو، کیونکہ اس کا کوئی جہاد ہے نہیں، بیچارہ آئے غار کی طرف چلا گیا، آئے غار کی طرف چلا گیا نا، او بھائی جہاد کی بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے تھے اسے جہاد کیا، ابو بکر کو جہاد دکھا بھائی، میں تمہیں جہاد دکھاتا ہوں، میں جہاد دکھاؤں، میں جو جہاد دکھاؤں، میں بہادری دکھاؤں شیخین کی دکھاؤں، ہزاروی صاحب میں دکھاؤں میں کھانا تمہیں مزہ آسی تمہیں اے تکو جی صحیح بخاری میں کھانا، کتنے بہادر تھے یہ عمر صاحب، دیکھو جناب یہ بخاری عربی، یہ ایک دفعہ پھر عزیزو دیکھو مذہب عمر کم نے خاتمہ کر دیا ہر قدم پر، یعنی ان کا مذہب سوائے تلوار کے نوک پہ چلی، کسیوں کو بولنے کا حق نہیں دیا ان لوگوں نے، اب کچھ آزادی آئی انٹرنیٹ کی وجہ سے، دیکھو ایک بھائی ان کا اسلام ثابت کرنے سے عاجز ہے، ملاحظہ فرماؤ، میں دکھانا نہ تمہیں اس کی بہادری، باب اسلام عمر ابن الخطاب، اب بھائی تم کہہ رہے تھے نا ہمیشہ بچپن سے آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا، آپ جو لوگ پاکستان میں اسکول گئے ہیں، جو لوگ پاکستان میں مساجد گئے خطبے سنا، ہمیشہ ابو بکر عمر جہاد کرتے ہیں، بڑے دلیر تھے، اور جہاد کی ان کی کوئی کہانی سناؤ نا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، پھنس گئے نا، آئے غار میں چلے گئے، یہ حدیث نمبر ہے بخاری میں 3864، عبداللہ ابن عمر اپنے اس کے اپنے بیٹے سے روایت ہے، ان ابی ہے، وہ خود عمر بن الخطاب سے روایت کر رہا ہے، بینما ہوا فی الدار خائفہ، یہ اس کے مکے میں اسلام آنے کی کہا، وہ مسلمان کیسے ہوا، وہ اپنے گھر میں ڈرا ہوا چھپ گیا تھا، ایک بات چھوٹی سی ایک بات کیا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ چلو اسلام لانے کی کہانی مان دیں، آپ یہ تو مان لو کہ کیا تھا، میں بھی مانتا ہوں، ثابت کروں گا کہ مسلمان ہوئے تھے نا، ثابت کریں گے نہیں ہوا تھا، آپ پڑھنے تو دو نا، حدیث پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا وہ مسلمان ہوا تھا نہیں ہوتا، اس کے اسلام لانے کی کہانی ہے، اس جاءہ العاص بن وائل السہمی، وہ گھر میں چھپا ہوا تھا کہ عاص بن وائل السہمی آیا، عاص بن وائل السہمی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، کتاب تفسیر تبری در منصور میں آیت انا اعطیناک الکوثر، اس میں ان شانئک هو الابتر میں دیکھ کتنے روایات ہیں کہ یہی عاص بن وائل شان پیغمبر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کے گالی دیتا ہے، وہی ملعون ہے، یہ اس سے ملنے آیا اس کے گھر میں، یہ چھپا ہوا گھر میں، ابو عمرو جو عمرو بن عاص کا والد ہے، علیہ حلۃ حبرۃ وقمیص مکفوف بحریر، اس نے حلہ پہنا تھا، بڑے شاندار کپڑے، اور جو ہے اب ریشمی کپڑے جو سرداروں کا کپڑا ہوتا ہے، زینتی کپڑا، بہت بہترین کپڑا پہنا تھا، وهو من بني سهم ومن حلفائنا في الجاهليه، بني سهم میں سے ہمارے حلیف جاہلیت، فقال له ما بالك، اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے کیا ہوا، وہ اتنا گھر میں خائف ہے، ڈرا ہوا چھپ گیا، کیا چکر کیا؟ قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت، یہ کہتے ہیں نا عمر قریش کا سردار تھا، بڑا دلیر تھا، ایک تلوار لے کے آیا کہ آج ہم علنا نماز پڑھیں گے، اور بھائی یہ اس کی حالت ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، گھر میں چھپ گیا ڈر کے مارے، خائفا یخسب اس کا الفاظ ہے، گھر میں چھپا ہے چپ ڈر کی وجہ سے، تو اس نے کہا وہ کافر دشمن پیغمبر اس سے ملنے آیا، تو بھائی کیوں اس طرح چھپا ہوا؟ کہتا ہے تیرے قوم کہتی ہے کہ انہم سیقتلونی ان اسلمت، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کریں گے، مکے والے قریش والے مجھے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو قتل کریں گے، اس کا مطلب ابھی مسلمان نہیں ہوا، اسی وجہ سے ڈر گیا، قال لا سبیل الیک، اس نے کہا کہ نہیں میں تجھے پناہ دیتا ہوں، تجھے کوئی نہیں چڑھ سکتا، تو میری پناہ میں، بعد ان قالها آمنت، اس نے جب یہ کہا ہے تو میں مسلمان ہوں، تو اب عزیزو دیکھو جو پیغمبر کے دشمن کے پناہ میں اس نے گارنٹی دی ہے، اس کے پناہ میں آ کے اس سے میٹنگ کرنے کے بعد ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس کے ایمان میں شک کرنے کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے آپ اس کی شکل کی طرف دیکھنا پسند کریں گے؟ بھائی ایک شخص اگر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر نہیں کل سنا ہے، مجھے بات کرنے دو، علامہ صاحب میری باری، ایک شخص جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے اس کی پناہ میں اس سے میٹنگ کے بعد وہ جب پناہ دیتا ہے تو آپ اسلام لاتے ہیں، تو ہمیں شک ہے نا، ہمیں شک ہے ایسے اسلام پر، ایسے اسلام پہ ہمیں شک ہے، لیکن بات یہ ہے بات بہادری کی ہو رہی تھی، آپ کہتے ہو بڑا بہادر تھا، اس کی بہادری کی حالت میں ڈر کے مارے چھپا تھا، اور جب تک کافر دشمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، جب تک اس نے پناہ نہیں دی اسے کلمہ بھی نہیں پڑھا، تو آپ مجھے بتاؤ یہ اس کی بہادری ہے، یہ اس کی بہادری ہے، ہزاروی صاحب آپ بولڈ ہیں، بلکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ بولڈ نہیں ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، دیکھیں آپ طریقہ کار چینج کریں، حق کی طرف آ جانا، اگر آپ سربلند ہوں دنیا و آخرت میں، ابھی آپ یہاں انٹرنیٹ پہ شرمندہ ہیں، آخرت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی طاعت اور اتباع کر کے آپ نے اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، آج آپ ہمارے سامنے شرمندہ ہیں، کل قیامت میں وہاں پہ شرمندہ ہوں گے جہاں پہ وہاں پہ کسی مقدمہ وہاں بہانہ لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، ان کی محبت ہمارے سیوں میں ہے، اتحار کی بھی، لیکن ہم اہل بیت اتحار کی محبت میں کوئی صبر و ستم نہیں کرتے، تو ابھی جو ابھی حق بولو، ابھی حق مان لو، آپ ختم ہو چکے ہو، آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کوئی کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، میں آپ کے کتب سے استدلال کر رہا ہوں، آپ تو بھائی صاحب علامہ صاحب اسی ختم ہوگی، بول کیا بول بھائی، بالکل ہاں بالکل، آپ کے تینوں کے 3 وکٹ جو ہے نا زمین باس ہو چکے ہیں، آپ ختم ہے، آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، آپ اپنے خلیفے کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے بھائی، خلافت تو دور کی بات ہے، اس کا جہاد کہتے ہیں بڑا بہادر ہے،
اس کا کیا جواب ہے؟ اور بھائی میرے سوال کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اب بھائی اب مجھے بتاؤ، اگر آپ ایک شخص جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے اس کی پناہ میں، اس کی میٹنگ کے بعد وہ آپ کو پناہ دیتا ہے، اس کے بعد اس اسلام میں ہم شک کریں، شک کی گنجائش ہے کہ نہیں بھائی؟ تم خود بتاؤ۔ اسلام کی پہلی باتیں جو ہیں جو گناہ ہوتے ہیں جب اس طرح بندہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی اگر وہ واقعی مسلمان بنے نا، نبی کا دشمن مخلص مسلمان کو پناہ نہیں دیتا، نبی کا دشمن مخلص مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو اس کا ایجنٹ ہوتا ہے، جو مشرکین کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ بیوقوف نہیں تھے آپ، سمجھے وہ بیوقوف تھے، کفار قریش مکہ کے سردار سیاست کے باپ تھے، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، ان کے مفاد میں تھی کہ عمر مسلمانوں کے بیچ میں چلے جائے، وائلہ اس کو کیوں پناہ دے؟ کہتے ہیں مسلمان نہ بن۔ ایک منٹ، کیوں پناہ دیا اس کو؟ مجھے بتاؤ، وہ بیوقوف تھا؟ وہ بیوقوف تھا؟ بات سنیں ذرا، آپ کے پاس رجال الکشی ہے؟ رجال کشی ہے، یہ چلا گیا کہیں اور۔ عمر ابو بکر کی جہاد ایوار ختم ہے، کہیں اور چلا گیا بھائی، موضوع چینج کرو، موضوع چینج کرو۔ ہم نے آپ کو اجازت دی اپنی کتاب سے اس کی بہادری ثابت کرو۔ چل رجال الکشی میں کیا لکھا؟ وہ اب دوسرا موضوع کوئی اور اجنبی چیز لے کے آئے گا کیونکہ پس چکا ہے، کلین بولڈ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا نا دنیا میں شرمندگی یہ آسان ہے، آخرت کی شرمندگی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مولوی صاحب وہ کیا کرو گے؟ اس کو کیا کرو گے؟ ہاں اس وقت ندامت کا کیا فائدہ ہوگا؟ رجال کشی میں کیا لکھا بتاؤ، رجال کشی میں کیا لکھا؟ محمد بن المنکدر بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ کوفہ کے ممبر پر فرما رہے تھے، اگر تم میرے پاس بلائے جو مجھ کو ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہو، تم نے اتنے کوڑے ماروں۔ پورا حدیث پڑھو، پورا پڑھو، لگنی چاہیے پورا پڑھو نا۔ ناجر بدر موجود ہے، فتنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان آیا، ابو بکر عمر بھی حق پر عمل کرنے میں زیادہ اولا نہیں تھے، اور آپ کے شیعہ مفسر شیخ فضل آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ آپ ایک کتاب کھولے جناب، آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں نا؟ مجھے تو حق تو ہے نا کہ پوچھ لوں کہ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ میرے پاس تفسیر قرآن ہے، پوری کتاب پڑھو نا آپ، دیکھو جس حدیث کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی پوری کتاب پڑھو۔ جلد بات صفحہ نمبر 802۔ تو عزیزو یہ شخص کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ کتاب کا کیا نام تھا؟ میرے پاس اصل کتابیں موجود نہیں، لیکن یہ آپ میں کہہ رہا ہوں حوالہ دیکھیں آپ ذرا۔ اب حوالہ میں آپ کو دکھاؤں، میں تھوڑا میں کھانا حوالہ تک ہو جی۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کسی اپنے جماعت کے کسی مؤلف نے کتاب لکھا ہے، دیکھو کیا انہوں نے کہا کہ شیعہ کتاب تفسیر کتاب رجال کشی میں یہ لکھا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص من فضلنی علی ابی بکر و عمر فقد جلدته حد المفتری، یہی ہے فجلدته حد المفتری، جو مجھے تفضیل دے دے، مجھے بہتر سمجھے ابو بکر عمر سے، میں اس کو ایک جھوٹے شخص کے عنوان سے اس کو کوڑے لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہی پڑھی آپ نے ہزاروی صاحب؟ یار کیا ہو گیا ہزاروی کو؟ ہزاروی فریز ہو گیا۔ تو عزیزو ملاحظہ فرماؤ، انہوں نے اپنی کتاب، اس کو انہوں نے خود زحمت نہیں کیا کہ شیعہ کتابوں میں دیکھ لیں، کتاب رجال کشیہ اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکش، اس کتاب میں، یہ کتاب قم میں چھپی ہے، اس کتاب میں یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 330، ایک باب ہے سفیان الثوری کے عنوان سے۔ سفیان الثوری ایک جھوٹا راوی ہے شیعوں کے نزدیک، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی کیا کیا اس کو تکذیب۔ اس میں جو حدیث ہے، حدیث نمبر 3 اس باب میں میمون ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں تھا کہ کچھ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے، وہ دوسرے شہروں سے آئے تھے مدینہ حدیث جمع کرنے کے لیے، تو انہوں نے سوچا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی احادیث ہوں گی تو ہم ان سے حدیث لینے آئیں گے۔ وہ آئے تھے تو امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ کیا تم، یہ کھڑ گئے میرے خیال میں یہ بھائی، کیا ان میں سے کسی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں کسی کو نہیں جانتے ہو۔ تو کہا کہ میں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا تو ادھر کیسے آئے ہیں یہ لوگ؟ میں تو بھی ان کو نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، یہ کیسے آ گئے؟ تو میں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ کہیں سے بھی ان کو حدیث مل جائے نا، یہ دور سے آئے ہیں، یہ حدیث جمع کرنے کے چکر میں، کسی بھی کہیں سے بھی حدیث مل جائے تو یہ اس کو حدیث کو جمع کرتے ہیں۔ تو وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کے ساتھ بات کی اور فرمایا کہ کیا تیرے پاس حدیث ہے؟ اس نے کہا حدیث ہے۔ تو اس امام علیہ السلام نے فرمایا فاسمعنا بعض ما اقتبست من العلم حتى نفيد بك ان شاء الله۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے ابھی تک جو احادیث نقل کی ہیں ان میں سے کچھ احادیث ہمیں بھی سنا دو، ہمیں سنا دو تاکہ ہم تیرے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس شخص نے اس وقت کچھ احادیث نقل کی، اس نے کہا حدثني سفیان الثوری عن جعفر بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سفیان الثوری نے روایت کیا کہ میں نے خود، وہ شخص نہیں جانتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ شخص نہیں، اب یہ چلا گیا، میں تمہیں فل اسکرین کرتا ہوں۔ وہ شخص نہیں جانتا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھا ہوں، کیونکہ اس میں حدیث میں ہے کہ کیا بعد میں امام علیہ السلام پوچھیں گے کہ آپ جعفر بن محمد علیہ السلام کو جانتے؟ تو کہے گا میں پہچانوں نہیں جانتا۔ تو سفیان الثوری ہمارے شہر میں بڑے عالم ہیں، انہوں نے روایت کی، بہت سارے روایات کی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے حدیث سفیان الثوری نے عن محمد بن منکدر انه راى علي، سفیان الثوری نے روایت کیا محمد بن منکدر سے کہ اس نے علی علیہ السلام کو منبر کوفہ پہ دیکھا، انہوں نے کہا لئن اوتیت برجل يفضلني على ابي بکر وعمر لاجلدنه وعمر لاجلدنه حد المفتری۔ سفیان الثوری نے کہا کہ میں نے محمد بن منکدر سے سنا کہ محمد بن منکدر کہتے تھے کہ میں نے خود علی علیہ السلام کو دیکھا کہ علی علیہ السلام منبر کوفہ پہ تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس لایا جائے کہ اس نے مجھے ابو بکر عمر سے بہتر جانا ہے تو میں اس کو حد مفتری کے عنوان پر اس کو کوڑے ماروں گا۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
کہ زدنا مزید حدیث ہمیں سنا دو. تو اس نے کہا کہ حدثنی سفیان عن جعفر علیہ السلام. سفیان ثوری نے پھر ہمیں روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے انه قال, امام جعفر صادق علیہ السلام خود کہتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان و بغض ما کفر. حب ابو بکر ایمان ہے و بغض ما کفر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام خود ادھر بیٹھے ہیں. اچھا, تو اس نے اس طرح بہت ساری 2-3 صفحوں کی حدیث ہے, اس نے بہت ساری احادیث سفیان ثوری سے اس شخص سے سنا دی, کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے, کچھ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان احادیث سنانے کے بعد صفحہ نمبر 333 ہے, یہ دیکھیں یہ شروع ہوتا ہے کس صفحے پر, یہ حدیث بہت لمبی ہے, صفحہ نمبر 330 میں شروع ہوتا ہے, حدیث نمبر 3 ہے, پھر چلا جاتا ہے, صفحہ نمبر 333 ہے, اس کے بعد صفحہ نمبر 333 پہ اس حدیث کا اختتام ہے. اچھا, یہاں پر میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے, جب اس کے حدیث امام علیہ السلام نے بہت ساری احادیث سنے تو امام علیہ السلام نے فرمایا من ای بلاد انت, قال من اهل البصرہ, تم کس ملک سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بصرے سے ہوں. اس شخص نے کہا فهذا الذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد سلام الله عليه ما تعرفه, تم یہ حدیث نقل کرتے ہو. سفیان الثوری کا بھی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے, کبھی کہتا ہے میں نے محمد بن منکدر سے سنا ہے. تم اس جعفر بن محمد کو سلام اللہ علیہ و آلہ, تم اس کو اگر دیکھ لو تو پہچان لو گے, اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے قال لا فهل سمعت منه شيئا قط, امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کے منہ سے آپ نے کچھ سنا ہے, خود جعفر بن محمد علیہ السلام کے منہ سے کچھ سنا ہے؟ اس نے کہا لا, میں نے کچھ نہیں سنا. فهذه الاحاديث عندك حق, امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ حدیث تیرے پاس حق ہیں؟ اس نے کہا نعم. اس نے کہا جی حق ہے. قال فمتى سمعتها, امام علیہ السلام نے کہا تم نے یہ حدیث سنی سفیان ثوری سے کب سنی؟ اس نے کہا لا احفظ, اس نے کہا ہمیں مجھے یاد نہیں کہ میں نے کب سنی, الا انها احاديث اهل مصر منذ دهر لا يمترون فيها, لیکن یہ حدیث ہمارے شہر میں بڑے معروف ہیں اور ہمارے شہر میں ان حدیث پہ کوئی شک نہیں کرتا. فقال له ابو عبد الله عليه السلام لو رايت هذا الرجل الذي تحدث عنه فقال لك هذه التي ترويها عني كذب لا اعرفها ولم احدث بها هل كنت تصدق؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اگر جس شخص سے سفیان ثوری نقل کرتا ہے یہ حدیث, اگر وہ اس سے تم ملو, مثلا اس نے سفیان نے کس سے نقل کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی نا. اگر وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام خود تجھ سے ملے اور کہہ دے کہ یہ حدیث میں نے نہیں کی, یہ جھوٹ ہے, کہ تم کیا قبول کرو گے؟ اس نے کہا اللہ. اس نے کہا نہیں میں قبول نہیں کروں گا, یہ حدیث سچ ہے. ٹھیک ہے نا, جس سے روایت وہ بھی جھٹلا دے, قبول نہیں کرو گے؟ نہیں. قال الامام, اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا کیوں قبول نہیں کرو گے؟ قال لانه شهد على قوله رجال لو شهد احدهم على عنق رجل لجاز قوله. اس نے کہا کہ ہمارے شہر میں احادیث میں یا ایسے حدیث سفیان ثوری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. سفیان ثوری اگر کسی شخص کے قتل ہونے پر بھی شہادت دے دے تو اس کا گردن ہم کاٹیں گے. تو اگر سفیان ثوری کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے تو یہ حدیث جو ہے حتمان سچ ہوں گے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے تو میں نہیں مانوں گا ان کے قول, کیونکہ سفیان نے کہا. تو یہ جو روایت آئی ہے نا میرے عزیزو, یہ جو روایت ہے یہ رجال کشی میں یہ روایت موجود ہے, لیکن اس کا ایک پس منظر ہے کہ یہ جھوٹی احادیث کے ضمن میں کہ سفیان ثوری ایک جھوٹا شخص تھا. سفیان ثوری کیا تھا؟ ایک جھوٹا شخص تھا, ایک فاسق آدمی تھا. وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے شیخین کے حق میں جھوٹی حدیث بنا کے روایت کرتا تھا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. تو اس کے ضمن میں اس نے جو وہ ایک شخص آیا تھا مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے کیا حدیث سیکھی ہے, ہمیں کچھ سنا دو. اس نے جو احادیث سنائی اس احادیث میں یہ حدیث ہے, یعنی جھوٹی احادیث کے ضمن میں. اس کا حدیث کا پس منظر یہ ہے نہ کہ یہ واقعا صحیح حدیث کے طور پہ ہے, یہ جھوٹی حدیث کے طور پہ آئی ہے. سفیان ثوری ہمارے روایات میں ایک جھوٹا آدمی ہے, ایک ملعون آدمی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 392 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا یا صدیق فاریک الصادین عن دین اللہ, کیا میں تجھے وہ لوگ دکھا دوں جو لوگ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں, جو علماء لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں, میں ان کو تمہیں دکھا دوں. ثم نظر الى ابي حنیفہ وسفیان الثوری في ذلك الزمان وهم في حلق في المسجد, یہ حلق فی المسجد. پھر انہوں نے نظر ڈالا کس کی طرف؟ ابو حنیفہ کی طرف اور سفیان ثوری کی طرف, وہ لوگوں کے حلقے میں یہ بیٹھے تھے. فقال هؤلاء الصادون عن دین اللہ بلا هدى من الله ولا کتاب مبین. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں, اللہ کے بغیر ہدایت کے اور قرآن کے خلاف سنت کے خلاف لوگوں کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سفیان ثوری ہمارے نزدیک ایسا آدمی ہے. آپ جو ہیں آپ کو وہ جو حدیث آپ نے دیکھے اس حدیث کو اگر آپ شیعہ کتاب میں دیکھتے ہیں فل حدیث, وہ 3-4 صفحوں کی حدیث ہے, اس کو پڑھتے تو آپ استدلال نہ کرتے, لیکن آپ کے علماء آپ کے محققین شیعہ حدیث سے اس حدیث کو کاٹ کے نکالتے ہیں, اس میں سے 2 فقرے وہ پہلے اور بعد میں نہیں دکھاتے کہ یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے, تاکہ بتایا جائے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے اور اس کا راوی ایک جھوٹا آدمی ہے سفیان ثوری. وہ تو وہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں شیعہ کتاب میں آیا کہ من لو اوتیت برجل يفضلني على ابي بکر وعمر جلدت حد المفتری, وہ تو اس طرح نقل کرتے ہیں.